بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج آپ کے ساتھ جو ٹاپک لے کے آئی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئے گا۔ اور ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، جو نئے ویور آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا، اور لائک اور شیئر تو ضرور کیا کرے، اور کمنٹس کرنا تو آپ کا حق بنتا ہے، اور زور زبردستی کہنا بھی میرا حق بنتا ہے، کیونکہ میں آپ کی پیاری سسٹر ہوں، اور آپ کی انٹی ہوں، آپ کی بہن ہوں، آپ کی بیٹی ہوں۔ تو جو رشتے یہ ہوتے ہیں یہ زور زبردستی سے بھی کیے جاتے ہیں، اور میں تو آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں۔ ریکویسٹ کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک التجا ہے، ایک عرض ہے۔ تو میرے پیارے دوستو ضرور سبسکرائب کیا کرے۔ آپ کی سبسکرائب میرے لیے ایک ہمت ہے، میں ہمت سے ایک قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اللہ پاک جو سبسکرائب مجھے کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے اس نیکی کے قدم کو ثابت قدم رکھے، اور ان کو ہمت دے کہ وہ اور بھی دوستوں سے، بھائیوں سے ریکویسٹ کرے کہ اس چینل کو سپورٹ کرے، اس چینل کو کامیاب کرے، تاکہ ہم نیکی کا یہ قدم جلدی جلدی آگے بڑھائے اور اپنے پیارے بہن بھائیوں کی کچھ سپورٹ کر سکے۔ تو دوستو آج کا جو ٹاپک ہے اس طرف آتے ہیں۔ آج جو میں ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ ہے بچیوں کی تعلیم ضروری کیوں ہے۔ تو دوستو بعض علاقوں میں بچیوں کو تعلیم دینے سے بالکل محروم رکھا جاتا ہے، تو کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو تعلیم دی جائے، اور بچوں کو سب کچھ وہ چیزیں، آسائشیں، جائیداد کا بھی حقدار بچوں کو بنایا جاتا ہے، پڑھائی بھی بچوں کو کی جاتی ہے، ہر چیز بچوں تک محدود ہوتی ہے، اور بچیوں کو ہر چیز سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو باشعور ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچیوں کی تعلیم ضروری کیوں ہے، کیونکہ آپ خود سوچیں، وقت ایسا ہے، دور ایسا ہے، قسم قسم کے لوگ ہیں، جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ آپ کو اس زمانے میں جو کوئی ملے گا، جو دکھے گا وہ ہوگا نہیں۔ اور آپ یقین جانیں کہ بہت سے لوگ نیک اور اچھے دیکھنے میں لگتے ہیں، لیکن ان کے کردار بہت غلط ہوتے ہیں، اور بہت اچھا سمجھ کے بھی بچی کا رشتہ دیا جائے نا، تو وہ بعد میں جب ان سے واسطہ پڑتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ جب تک آپ بچی نہیں دو گے تب تک آپ کو وہاں رہ کے بچی دیکھے سنے گی نہیں، تب تک آپ کو اگلے کی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ اور آج کل تو اتنا لالچی دور ہے اور اتنا گندا دور آ گیا ہے کہ 100 میں سے کوئی 8-10 بچیاں ہیں جو پرسکول گھر میں ہوں گی، جن کے سسرال اچھا ہے، شوہر اچھا ہے۔ بہت سی بچیاں مسئلہ و مسائل میں ہیں۔ ایک پاکستان نہیں ہے، ہر ملک میں، ہر شہر میں آپ دیکھیں تو آج کل زندگی کو ایک کھیل بنایا جا رہا ہے، تو اس میں بچیوں کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ان کو تعلیم بھی نہیں دیتے، کوئی شعور بھی نہیں دیتے۔ بچیوں کے پاس اگر تعلیم لی ہوگی تو وہ کدھر جائے گی؟ جب ایک دفعہ بچی کو گھر سے ہم شادی کر کے رخصت کر دیتے ہیں تو پہلے نمبر پہ تو گھر والے اس کو پرایا سمجھتے ہیں، گھر والے بھی اس کو وہ حق نہیں دیتے جو اس کے بنتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ہر رشتہ ہوتا ہے بیٹیوں کے ساتھ، تو جب ماں باپ نہ ہو تو سگے بھائی بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ بہنیں تو پھر بھی، بچیاں تو پھر بھی اپنے ماں باپ بھائیوں کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی ہے۔ جو میں صرف آپ کو ایک مثال دوں گی کہ جو بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہے نا، وہ کہیں بھی جاب کر کے خود کو سنبھال لیتی ہیں، گرنے سے بچا لیتی ہیں، اپنے اخراجات، اپنا سب کچھ اپنے کندھوں پہ کر لیتی ہیں، وہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنتی۔
تو جب وہ کما رہی ہوتی ہے تو ہر بندہ ان کو رکھنے کے لیے بھی تیار ہوگا، بھائی بھی رکھے گا، بھابھی بھی رکھے گی، چاچی، خالہ، تائی سب رکھیں گے۔ تو جب اس کا کوئی روزگار نہیں ہوگا تو وہ ہر بندہ اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھے گا۔ ہر کسی کی کوشش ہوگی یہ ہمارے سر سے اترے، یہ آج جائے کل جائے، اس کے دل گلے جائیں گے۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے، پہلے تو اللہ پاک سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے، ان کے مقدر اچھے کرے، ایسی نوبت ہی اللہ پاک نہ لائے کہ کوئی اس طرح کا کام ہو۔ تو صرف احتیاطاً بچیوں کو تعلیم دینی بہت ضروری ہو گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہو گئی ہے کہ ماں باپ نہ ہو، اگر ان کو کوئی سسرال میں ٹینشن بن بھی جاتی ہے تو وہ خود کو سنبھال سکے۔ دوسرا، اگر اگر عورت کے سر پہ شوہر نہیں رہتا، بچے چھوٹے چھوٹے رہ جاتے ہیں، تب بھی عورت خود کو سنبھال سکتی ہے، کہیں ٹیچنگ کر لے گی، کوئی ٹیوشن کے بچے بٹھا لے گی، کہیں پہ وہ کام کے لیے جائے گی تو پہلے ایجوکیشن کا پتہ کرے گی لوگ کہ یہ کتنی پڑھی ہوئی ہے۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو باہر جا کے اپنے بچوں کا رزق لے کے آ سکے گی، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے گی۔ تو جب وہ پڑھی لکھی لی ہوگی تو گھر کے جھاڑو برتن سے تو گھر کا چولہا نہیں جلتا۔ آج کل اتنی مہنگائی ہے کہ جو بہت اچھا کما رہے ہیں نا، وہ بھی گھر کو اچھے سے نہیں چلا سکتے۔ تو لوگوں کے برتن مانج لے، گھر کے کام کاج کر کے بھی اگر وہ بچوں کو پالے تو نہیں پال سکتی، پھر مجبوراً وہ عورت غلط سٹیپ اٹھاتی ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچی کل کو کوئی غلط کام کرے، کوئی بندہ اس سے غلط نظر رکھے، تو آپ کبھی بھی یہ بات نہیں چاہیں گے۔ ہم جیتے جی یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری بچی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے، اور جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو روح بھی تڑپے گی جب اس طرح کے کام دیکھیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دیں، ان کو کمپیوٹر کورس، لینگویج کورس، جہاں تک ہو سکے، جو کچھ ہو سکے بچیوں کے لیے اچھا کریں۔ اور جیسے آپ بچوں کے اوپر توجہ دیتے ہو نا کہ یہ ہمیں سنبھالیں گے، یہ سب غلط ہے۔ بچے بہت، میں کہتی ہوں کہ اگر اللہ پاک ان کو شعور دے، نیک کرے، وہ ماں باپ کو سنبھالے، لیکن بہت کم ایسے دیکھا گیا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو سنبھالے۔ بیٹیاں اگر پڑھی لکھی ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو سنبھال بھی لیتی ہے، اپنی نسل کو بھی سنبھال لے گی۔ اگر میاں کا کام نہیں ہے، مثال کے طور پہ کسی کے میاں کا کوئی بیماری ہو گئی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کچھ کسی حادثے میں بھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو وہ عورت جب پڑھی لکھی ہوگی وہ اپنے بچوں کو بھی پال سکے گی، اپنے شوہر کو ہی ہیلپ کر سکے گی، اپنے گھر کے لیے ہیلپ کر سکے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ برا ہو تو تبھی، یا کہ سسرال نکال دے، یا کوئی خاوند سے کوئی طلاق والا یا علادگی والا مسئلہ آ جاتا ہے، تبھی بچی اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے، اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکتی ہے، وہ ایک باشعور عورت بن سکتی ہے۔ ایک عورت کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک عورت پورے گھر کی سربراہ ہوتی ہے، گھرانے کی، پورے گھرانے کو تربیت دینے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اب پڑھی لکھی ہوگی تو وہ اچھی بات اپنے بچوں تک پہنچائے گی، اور وہ اگر جاہل قسم کی ہوگی، جب پڑھائی اس نے دیکھی لی، سکول دیکھا لی، تو وہ اپنے بچوں کو کیا شعور دے گی؟ وہ اپنے بچوں کو کیا شعور دے گی؟ بچے پہلی تعلیم تو اپنی ماں کی گود سے سیکھتے ہیں، پہلا سبق تو اپنی ماں کی گود سے سیکھتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسکول تو تب جاتا ہے نا، جب بڑا ہوتا ہے تو اسکول کا منہ بعد میں دیکھتا ہے، پہلے اس سے سارا کچھ، جو تربیت، جو کچھ سکھایا جاتا ہے وہ ماں کی گود سے سکھایا جاتا ہے۔ تو ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی تو پورا گھرانہ پڑھا لکھا ہوگا۔ تو اس لیے بچیوں کی تعلیم، ہرگز یہ نہ سوچے کہ بچیوں کو تعلیم نہ دے، بچیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ تو میری پیاری بہنوں بھائیوں، یہ آپ کے لیے ایک خصوصی پیغام تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس پیغام پہ عمل کریں گے۔ تو کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آؤں گی، تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔